مولا ان کے وقت میں مزید اضافہ فرمائے. میں اہتمام امید سے گزارش کروں گا اگر تھوڑا تھوڑا نیاز حسین آگے تشریف لیں. جزاک اللہ, سلامت رہیں. بسم اللہ. میں مولا کے بہترین مداح جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, جناب سید رضا علی کاظمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں, اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ سید شفیع الحسن صاحب تشریف لائیں گے. بلند ترین صلوات. ابھی جو بچہ پڑھ کے گیا ہے کاظمی والے میں بتایا گیا ہے, ایسے بچے جو پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے کہ ہمارے بعد میں انشاءاللہ مستقبل ہمارا بہت روشن, بہت اچھا پڑھا اس بچے نے. مجھے بھی تقریباً کوئی 50 سال ہو گئے پڑھتے. اس وقت ہمارے پنڈی صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے فرخ ذاکر ہے, بہت اچھا. اتنا ہی آیا کرتا تھا اپنے باپ کے ساتھ سخی محمود بادشاہ کے ساتھ, وہاں پڑھتے تھے. اللہ میاں ہمارے بچوں کو اس طرح ہی آگے بڑھنے کی توفیق دے. قبلہ کی آمد پہ ایک بار مل کے بلند آواز دامن وقت میرے پیش نظر ہے. وہ بچہ پڑھ کے گیا ہے تو میں بھی جناب سیدہ سے شروع کرتا ہوں اور پھر ایک صاحب کے پڑھ کے اجازت چاہوں ایک. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن صاحب کی آج یہ سال صاحب کی بلند ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بار مل کے بلند آواز صلوات پڑھ لیجیے. فضیلت ہے یہی کافی برائے فاطمہ زہرا. فضیلت ہے یہی کافی برائے فاطمہ زہرا. محمد کو شفا بخشے ردائے فاطمہ زہرا. وہ باجے معرفت میں بوزروں سلمان سے آگے. وہ باجے معرفت میں بوزروں سلمان سے آگے. ہوئی فضا پہ کچھ ایسے ادائے فاطمہ زہرا. اور جواب لا سکے نا ایک جملہ اس کے پائے کا, خدا نے اس طرح سے کی ثنائے فاطمہ زہرا. اور کھڑے ہو جائیں آقا احتراماً جس کے آنے پر کھڑے ہو جائیں آقا احتراماً جس کے آنے پر نہیں ہے دوسرا کوئی سوائے فاطمہ زہرا. اور شیخ سنیے ہمیں کہتی ہے دنیا ماتمی فرزند زہرا کا, ہمارا بچہ
دعائے فاطمہ ذرا، اور خدا ناز کرتا ہے خود اپنی کبریائی پر، جب اس کے سامنے سر کو جھکائے فاطمہ زہرا، جب اس کے سامنے سر کو جھکائے فاطمہ زہرا، وہ ایک پل میں مصیبت کو بدل دیتی ہے راحت میں، عزاداروں کو ہر غم سے بچائے فاطمہ زہرا۔ اور قابل توجہ شعر، انہیں دونوں جہانوں میں کہیں عزت نہیں ملتی، وہ جن کو اپنی نظروں سے گرائے فاطمہ زہرا، علی تقسیم کر کے رزق دنیا کو جو گھر لوٹے، علی تقسیم کر کے رزق دنیا کو جو گھر لوٹے، تو ان کے واسطے روٹی بنائے فاطمہ زہرا۔ منقبت قابل شعر، کہاں سے رزق پائیں گے زمینوں آسمان والے، اگر شہزادے ناچکی چلائے فاطمہ زہرا، محمد کو شفا بخشے ردائے فاطمہ زہرا۔ آپ سے التماس سے ایک بار علم شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اور ان کی نیزے پہ کی گردن راوار میں ایک سر نیزے پہ ایک گردن راوار میں، بھائیوں کے ساتھ زینب آئی ہے دربار میں، ایک سر نیزے پہ سر کھلے دیکھا نہ تھا گن میں جس نے باپ کو، سر کھلے لائی گئی وہ شام کے دربار میں، ایک سر نیزے پہ، اور یاری مشکل کشا یہ وقت ہے امداد کا، آئیے بیٹی کھڑی ہے مجمع اغیار میں، ایک سر نیزے پہ، اور زندگی بھر خون رلائے گا یہ
سن رہی ہے سر کھلے زینب بزا دربار میں ایک سرنیزے پہ. دو تین اشعار ذرا سخت ہے لیکن حقیقت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں سادات سے خاص طور پہ معذرت کے ساتھ. شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے اے شقی یہ کیا کیا. شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے اے شقی یہ کیا کیا. جم گیا ہے خون سکینہ کے لبوں سرنیزے پہ اور سر علی اصغر کا ماں کے سامنے کاٹا گیا. سر علی اصغر کا ماں کے سامنے کاٹا گیا. مارتا کتنی بے رحمی حرملا کے وار میں اور مارتا ہے شائے دی کے خشک ہونٹوں پر چڑھی. مارتا ہے شاہدی کے خشک ہونٹوں پر چڑھی. حاکم گستاخ بوزے حیدر کرار میں اور لاشنا خیموں میں آیا اس لیے عباس کا. حسرت مشق بریدہ تھی دل اور جس پہ مزے ہر روئے ہیں مولا میرے 40 سال. اس مصیبت کا بیان ہو اس مصیبت کا بیان ممکن نہیں اشعار میں. بھائیوں کے ساتھ زینب آئی ہے دربار میں ایک سرنیزے پہ. مولا شاہ صاحب کو صحت و زندگی عطا فرمائے اور ان کے سوز میں مزید برکت عطا فرمائے. میرے مولا اس پاک ذکر کے صدقے میں سید اسد بخاری صاحب اور خانوادے کے دیگر مرحومین کے درجات کو بلند فرما. میں بلا تاخیر ملتمس ہوں اپنے انتہائی واجب القدر محترم المقام جناب علامہ سید شبیہ الحسن کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سید پاک میں اپنی حاضری پیش کریں. قبلہ کی آمد کیجیے گا. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. برائے خوشنودی ہے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد کے ساتھ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مریضوں کی شفا یابی کے لیے پھر بھی درود بھیجے محمد و آل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تعالى السلام سب کے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج بالعافية والنصر دعوه خداوند منان بحق محمد و اہل بیت محمد مرحوم و مغفور سید
اسد عباس بخاری ابن سید مہدی حسین شاہ بخاری کے درجات بلند فرمائے، مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، مرحوم کی قبر کو چہارہ معصومین علیہ السلام کے نور سے منور فرمائے، مرحوم کی قبر کی حشر کی صراط کی میزان کی منازل کو آسان فرمائے، خداوند متعال پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے، خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عزاداری امام حسین علیہ السلام پر ثابت قدم فرمائے، ہمیں دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے، حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم فاستجب دعانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجیے خاندان تطہیر پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلاهم اجمعین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے تمام مرحومین مومنین و مومنات اور بالخصوص اسد عباس بخاری صاحب کی روح کو ہدیہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم بعث ثواب هذه السورة إلى روح المرحوم واغفره واحشره مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کے ساتھ، صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، بزرگان علی مرتبت، نوجوانان ملت، حوالیان حیدر کرار، اصال ثواب کی مجلس ہے اور خوش نصیب ہے وہ مرحوم کہ جن کے دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے ایسی اولاد چھوڑی ہے، ایسے پسماندگان چھوڑے ہیں کہ جنہوں نے ان کے جانے کے بعد انہیں مجلس سے امام حسین کی صورت میں یاد رکھا ہے۔ یقین کریں کہ جب انسان زندہ ہے تو اسے اس کی قدر و قیمت سے آگاہی نہیں ہے، لیکن جو انسان من و مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک درود جو محمد و آل محمد پہ بھیجتا تھا اس کی قدر و منزلت قبر میں کیا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد میں بھی کوئی ایسا ہو جو ہمارے لیے مجلس حسین کا اہتمام کرے۔ وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنوں کے لیے اہتمام کریں گے تو خدا ایسا وسیلہ بنائے گا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، جیسا کریں گے ویسا کریں گے۔ آج اگر ہم اپنے اجداد کو یاد رکھتے ہیں تو اگر ہماری اولاد بھی ہمیں یاد رکھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اور پھر انسان بنانے کے بعد اس خداوند متعال کا پھر لاکھ شکر ہے کہ انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور نہیں کیا، اس نے ہمیں امت محمدی میں سے قرار دیا ہے، اور پھر اس کا لاکھ شکر ہے کہ امت محمدی میں سے قرار دے کر بھی بہت سارے مشکلات،
میں ہمیں نہیں ڈالا اور ہمیں اس دروازے کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جس دروازے سے زمین والے بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آسمان والے بھی کشکولے گدائی اٹھا کے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء بھی جس کی امت میں شامل ہیں، اور پھر درے محمد و آل محمد ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ تھوڑی عظمت کی بات ہے، تھوڑی توفیق کی بات ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا میں ہمارا آنا، یہ دنیا سے جانا چند وقت کے لیے، 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، اس دنیا میں ہمارا قیام کرنا اور پھر اس دنیا سے چلا جانا، اس میں حکمت الہی شامل ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے بشریت کو، بشر کو خلق کر کے اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، تخلیق بشر سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ چاہتا ہے میری عبادت کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مقصد تخلیق ہم نے کیا سمجھا؟ ہمارا مقصد تخلیق اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی گاڑی ہونا اور زیادہ اولاد ہونا، بالخصوص بیٹے ہونا، اسی کو انسان مقصد تخلیق بشر سمجھتے ہیں۔ لیکن مقصد تخلیق کیا ہے؟ مقصد تخلیق عبودیت معبود ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم سارے خلق ہوئے ہیں، اور پھر یہ تھوڑی سی مدت کے لیے، پھر ہم نے واپس پھر اپنی اصلی منزل کی طرف چلا جانا ہے، اور پھر ہمیں موت آ جانی ہے۔ اسد بخاری صاحب پہلے زندہ تھے، کہا یا رسول اللہ ماں چند بسی ہے، باپ زندہ ہے۔ کہا جا کے باپ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ چلا وہاں سے، سرکار نے صحابہ سے پوچھا، کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اگر ماں زندہ ہوتی تو اس سے بھی جلدی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس کی ماں کی قدر کریں، زندہ ہیں، روزانہ جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی جو طلب ہے اس کو پورا کریں، آپ کی طلب خدا پورا کرے۔ کشکول اٹھا کے ماں کے پاس جاؤ، امام زین العابدین علیہ السلام، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، میری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ میرے لیے دعا کریں، وقت کا امام ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں آقا میری ماں زندہ ہے۔ تو مولا نے فرمایا جا اپنی ماں سے کہہ تیرے حق میں دعا کریں۔ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ جا ماں سے کہہ دعا کرے، تیرے حق میں دعا قبول ہوگی۔ ماں کی خدمت میں بہت بڑی عظمت ہے، اور ایک حدیث جو ہے وہ آپ کو سنا دو کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قبل رجل امہ، جس نے اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لیا، جس نے اپنی ماں کی قدموں کا بوسہ لیا، فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتْبَةَ الْكَعْبَةِ، گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کا بوسہ لیا ہے۔ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں باپ کی عظمت ہے، یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے، یہ ہمیں سنوارنے کے لیے ہے، ہمیں تھوڑی سی اپنے اندر غفلت سے جگانے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، یہ ایثار ثواب کی جو مجالس ہوتی ہیں، تو ہم اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ میرے عزیزوں یہی ہمارے پاس کامیابی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اس کو خدمت کا موقع ملے اور وہ اس خدمت کو گنوا دے، اس نے جنت کو ضائع کر دی۔ خوش نصیب ہے کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں۔ لا تقل لہما اف، والدین کو اف تک نہ کہو۔ اف پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ماں باپ کہیں کہ یہ کام کرو اور آپ کہیں گے نہیں میں کروں یہ کام، یہ کیا ہے؟ یہ کلمات اف ہیں۔ اف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اف کریں، لفظی طور پہ آپ اف کریں، نہیں، ماں باپ کہیں گے یہ کام کرو، آپ کہیں گے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے،
جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. نہیں، غلط. یہ اف کا مقام ہے. ان کو کسی طریقے سے سمجھائیں، ان کو ڈسہارٹ نہ کریں، فوری اٹیک نہ کریں. نہیں معلوم، وہ پرانے دور کے ہیں، جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں، ایک عالم دین نے ایران میں، ہر جہاں پہ کام کرتا ہوں وہ ناکام ہوتا ہوں، جو کام میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کہیں تو نے اپنے والدین کی کبھی بے احترامی تو نہیں کی؟ سوچو ذرا. کہتے میں نے حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد ادا کیے ہیں، میں خمس ٹائم پہ ادا کرتا ہوں، باقی کوئی پرابلم نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت. کہا ایک مرتبہ ماں، کیونکہ میری بیوی ہے، میری ماں اور میری بیوی میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تلخ کلامی ہوئی، میں نے بیوی کی سائڈ لے کے میں نے ماں سے کہا ماں آپ صحیح نہیں کر رہی، بیوی صحیح کر رہی. پھر بعد میں حالانکہ مجھے احساس بھی ہو گیا کہ غلطی میری بیوی کی ہے، ماں کی نہیں ہے. میں گیا ماں سے، میں نے عذرخوائی کی، میں نے کہا ماں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کہا یہ تو نے لفظی عذرخوائی ایکسکیوز تو کیا ہے ماں سے، لیکن تو نے جو ماں کا دل توڑا ہے نا، تیری ماں دل سے راضی نہیں ہے. جا اپنی ماں سے پوچھ لے تو جا کے، تیری ماں تیرے دل سے راضی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں گیا ماں کے پاس، تو میں نے ماں سے باتوں میں کہا ماں میں نے ایک مرتبہ آپ سے ایسی بات کی تھی، تو ماں میں آپ سے آپ معذرت چاہتا ہوں. میں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں نے کہا میں یہی چاہتی تھی، تم نے لفظی طور پہ مجھ سے معافی مانگی، لیکن جو میرا دل شکستہ کیا میری بہو کے سامنے، میں اس وقت تجھ سے راضی نہیں تھی، لیکن اب میں تجھ سے قلباً راضی ہو گئی ہوں. تو بعض وقت ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے ماں سے معافی مانگ لی، باپ سے معافی، لیکن دل شکستہ ہو جائے تو میرے عزیزو اللہ بھی ناراض ہو جاتا. اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. یہ دنیا 4 دن کی ہے، پھر ختم ہو جانا ہے سب کچھ. اس دنیا میں ہم اعمال صالح انجام دیں، اور کیونکہ سب سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے ذرہ برابر بھی اگر تو نے نیکی انجام دی تو کر کے بھول گیا، لیکن میں یاد رکھوں گا. اور جس نے ذرہ برابر شر انجام دیا، برائی انجام دی، ذرہ برابر کر کے بھول گیا کہ پتہ نہیں انجام دیا ہے یا نہیں دی، اللہ کہتا ہے تو بروز محشر آنکھوں سے دیکھے گا اس کو. میں وہ مووی چلاؤں گا تو آنکھوں سے دیکھے گا کہ تو نے کیا اعمال انجام دیے. اس لیے ہر ایک اپنے اعمال کو پرکھنا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پورے صبح سے لے کر رات تک اپنی اس دن جو گزرا ہے اس پر نظر دوڑاؤ. اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو رات کو توبہ کر کے سو. اگر کوئی نیکی کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے سو، کیونکہ نیند آدھی موت ہے. روح تمہاری پرواز کر جاتی ہے. دیکھا نا ہم نے خواب میں کبھی کہاں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی اڑ رہا ہوتا ہے انسان، کبھی کہاں جا رہا ہے. کیا یہ روح نکل جاتی ہے پرواز کے لیے. اب نہیں معلوم صبح یہ روح واپس آئے تمہارے بدن میں یا نہ آئے. اس لیے اپنی موت کو یاد رکھیں اور اعمال صالح کو انجام دیں. اس موت سے مومن کو پیار ہوتا ہے. مومن نہیں ڈرتا موت سے، منافق ڈرتا ہے موت سے. اچھا وہی بات ہے، کیونکہ امتحان ہے، موت کے بعد ایک امتحان ہے. جس بچے کی تیاری ہوتی ہے نا مکمل، وہ امتحان سے ڈرتا نہیں ہے. وہ تیار رہتا، کہتا آج لے لے مجھ سے، کل کی جگہ آج پیپر ہو جائے، میں تیار. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ اس کی تیاری مکمل ہوتی ہے. مومن کیوں نہیں ڈرتا موت سے؟ اس لیے کہ اس کی تیاری مکمل ہے. کل جو سوال پوچھے جائیں گے قبر میں، میرے پاس اس کے جوابات موجود ہیں، میں جواب دے دوں گا. مومن نہیں ڈرتا موت سے. اور مومن کیوں ڈرے موت سے؟ کیونکہ موت ہی تو محمد و آل محمد سے ملاقات کا بہانہ ہے. موت ہی اس علی کے دیدار کی وجہ بن سکتی ہے.
وہ علی کی جس کو ہم زندگی میں سینہ تان کے جس کے نعرے لگاتے تھے، جس کے فضائل سنتے تھے، آج اسی علی سے ملاقات ہے تو پھر مومن کو ڈرنا کیا؟ ایک مولا کے صحابی تھے حارث حمدانی، مولا امیر علیہ السلام کے، تو وہ کسی کام کے سلسلے میں مولا سے دور جا رہے تھے، شہر سے دور جا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مولا بس آپ سے دور ہونے کا دل نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے موت آ جائے اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ تو مولا نے اس کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، عقیدے کی معراج کے لیے جملہ ہی کافی ہے۔ مولا نے فرمایا، یا اے حارث حمدانی یاد رکھ، یا حارث حمدانی من یمت یرانی، جو کوئی جہاں کہیں بھی مرے گا علی کو دیکھے گا پھر مرے گا۔ علی کی زیارت کے بغیر موت نہیں آئے گی، محمد و آل محمد کے دیدار کے بغیر موت نہیں آئے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن پس و پیش کرتا ہے نا اپنی روح کی قبض ہونے کی وجہ سے، کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، تو پھر اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں تو اس کو محمد و آل محمد کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ رسول خدا علی بن ابی طالب، سیداتنا نساء العالمین حسن و حسین سامنے ہوتے ہیں تو پھر دوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ موت مجھے پہلے کیوں نہیں آئی؟ اس موت کو مجھے پہلے آنا چاہیے تھا۔ اگر یہی ملاقات کا بہانہ ہے، محمد و آل محمد کی زیارت رہتی ہے اسی سے، تو اس موت کو مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، بہت دیر کر دی اس نے آتے آتے۔ مومن نہیں گھبراتا موت سے میرے عزیزوں، بس یہ موت کے لیے اگر آپ تیار ہو گئے، اپنے جو سوالات ہیں ان کے جوابات مکمل آپ نے رکھ لیے ذہن میں، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربان ہیں کربلا والوں کے۔ مولا علی اکبر سے پوچھا نا مولا حسین نے کہ بیٹا موت کو کیسے پاتے ہو؟ تو مولا قاسم سے، مولا قاسم نے فرمایا کہ احلا من العسل، میں شہد سے زیادہ شیرین پاتا ہوں، مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ پھر مولا علی اکبر کے جملے ہیں، مولا علی اکبر فرماتے ہیں بابا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر جا کے پڑے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ عزیزو، یہ محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے دستورات ہیں، ان پہ اگر ہم عمل کر لیں، تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے صبح کو اٹھنا، سردیوں میں نماز کے لیے لحاف اٹھاتا ہے بندہ، بہت سخت ہوتا ہے۔ ایک ایران کے بہت بڑے باڈی بلڈر تھے حسن رضا زادے، یہ پیچھے ورلڈ چیمپئن بنے ہیں ویٹ لفٹنگ کے، بہت موٹے سے ہیں، تو اٹھاتے ہوئے ابو الفضل عباس کا نام لیا تھا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو ان سے ایک انٹرویو میں ایران میں ٹی وی پہ انٹرویو ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا وزن ہے جو تمہارے لیے مشکل ہو اٹھانا؟ کہتے دنیا کا کوئی وزن میرے لیے مشکل نہیں ہے، ہاں ایک وزن مشکل ہے، جب سردیوں میں جو کمبل ہوتا ہے میرے اوپر، نماز صبح کے لیے اٹھانا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس کی، باقی وزن میں اٹھا رہے ہوں۔ یعنی یہ سخت ہے اس وقت، کیونکہ جوان جو ہوتا ہے پھر نیند کا غلبہ بھی اسی ٹائم ہوتا ہے، شیطان بڑی تھپکیاں دیتا ہے انسان کو۔ لیکن میرے عزیزوں، اس جو اللہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ہمیں کان دی ہیں سننے کے لیے، ہمیں ہاتھ دیے ہیں اپنے کام انجام دینے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، تو کیا ہم اس کا ان نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا کریں؟ یہ جو اس نے نعمتیں ادا کی ہیں، ان کی قدر اسی کو ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھیں بینائی کیا چیز ہوتی ہے، جس کے کان نہیں سنتے 10 مرتبہ کہتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے، اس سے پوچھیں کان کی قدر و قیمت، آپ کو تو فری میں ملی ہوئی ہے نا۔ چلتے ہیں پوچھیں اس سے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، آساب ہے، بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کی، تو ان نعمتوں کا شکر منعم ادا کرنے کے لیے ہم کیا بارگاہ الہی میں ایک سجدہ نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کتنی رکعت ہے؟ واجب کتنی رکعت ہے؟ 17 رکعت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے 24 گھنٹے جو مرضی ہے کرو، کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو، فیملی کے ساتھ ٹائم دو،
کام کرنے کے لیے جاؤ، یہ 17 یا 18 منٹ مجھے دے دو. ایک رکعت 1 منٹ میں پڑھ لیتا ہے انسان، اس سے تیز نہیں پڑھنی چاہیے، تھوڑی آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی چاہیے. تو اگر دیکھیں 24 گھنٹے اللہ کہتا ہے جو مرضی کرو، فقط یہ 18-20 منٹ مجھے دے دو. تو کیا ہم اللہ کو 18-20 منٹ نہیں دے سکتے؟ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کے لیے ہم یہ 18-20 منٹ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ تو میرے عزیز تھوڑی سی فکر کریں، کم از کم نماز واجبی تو ادا کریں. اللہ کہتا ہے تم میرے آگے جھکو، تم میرے آگے جھکو، میں دنیا کو تمہارے آگے جھکا دوں گا. اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں کہ اللہ کوئی بہت بڑی بلا ہے، نہیں، اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرو. گناہ نہ کرو، بس اللہ تمہارے ساتھ ہے. مسجد میں جاؤ، یہ مسجد ہے، یہاں پہ آ کے آپ نماز پڑھیں، کوشش کریں. مسجد میں جائیں، نہیں تو کم از کم گھر میں تو ضرور پڑھنی چاہیے. یہ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو پوری زندگی، مشکل میں کوئی ساتھ دیتا ہے پوری زندگی آپ اس کے ممنون ہوتے ہیں کہ بھلا ہو اس کا، وہ شاہ صاحب اگر میری مدد نہ کرتے تو میں بڑی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا، کہ بھلا ہو اس کا. تو جو دنیا دار بندہ آپ کو کوئی ایک چیز دیتا ہے تو پوری زندگی آپ اس کے ممنون رہتے ہیں، تو وہ اللہ جس نے انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، جہاں پہ بھی دیکھو ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے کتنی نعمتیں اس نے دی. تو شکر منعم کے طور پہ اس کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے. ہمیں اس اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھنا چاہیے. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو چل رہا ہے؟ نہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے ریکارڈنگ، جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا اس کے سامنے اگر میں بیٹھا ہوں تو میں بڑے محتاط انداز سے گفتگو کروں گا. میں ایسی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی میری زبان سے پھسل گئی، زبان کچھ الفاظ نکل گئے تو ایڈیٹنگ ممکن ہے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لیکن شریع اگر لائیو چل رہا ہو تو لائیو چل رہا ہو تو مجھے اس سے بھی زیادہ محتاط ہونا پڑے گا. میرے ایک ایک لفظ پہلے میں سوچوں گا، پھر بولوں گا، پھر بولوں گا، کیونکہ لائیو چل رہا ہے یہ سسٹم سامنے. تو یہ ہماری ساری زندگی اللہ کے سامنے لائیو چل رہی ہے. بندہ یہ نہ سمجھے یہ کیمرہ تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا نا، لیکن وہ میرا خدا، وہ اگر قلعوں میں بھی تم بیٹھے ہو، جس طرح موت تمہارے تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح خدا کی نگاہ تمہیں دیکھ رہی ہے. اور پھر اگر کوئی گھبرا تو نہیں رہی میری بات، اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بچہ ہمیں دیکھ رہا ہو، ممیز ہو، جو دوسروں کو بتا سکے، تو ہم اس کے سامنے گناہ نہیں کریں گے، ڈریں گے یار یہ بچہ ہے، ایک بار جا کے بتا نہ دے کہ شاہ صاحب فلاں گناہ کر رہے تھے. ایک بچے سے ہم اتنا ڈرتے ہیں گناہ کرنے سے، لیکن خداوند متعال کو ایک بچے جتنا بھی ہم نہیں سمجھتے. وہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ کریمی ہے اس کی کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ عطا پہ عطائیں کرتا چلا جاتا ہے. اس نے کبھی ہمارا رزق نہیں روکا. ہم مسجد کے سامنے سے چلے جاتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم کہتے ہیں نہیں آتے ہیں. کل اللہ کہے گا کہ میں تمہیں بلاتا رہا تم نہیں آئے، میں نے پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا، میں نے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا مجھے. تو کہے گی بارے اللہ، نہ تو کھا سکتا ہے، نہ تو پی سکتا ہے، نہ تیری زبان ہے، تو بلا نہیں سکتا. تو اللہ کہے گا فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، پانی مانگ رہا تھا، تو نے پانی نہیں دیا، ادھر حقیقت میں مانگ رہا تھا. فلاں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں دیا، وہ نہیں، وہ میں مانگ رہا تھا. اور میں مسجد میں بولا، وہ مؤذن نہیں بلا رہا تھا تمہیں مسجد میں بلا رہا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، نیک کام کی طرف آؤ. لیکن تم میرے سامنے میری نافرمانی کرتے رہے. باپ کے سامنے کر کے دیکھو نا ذرا، باپ کہ یہ کام کرو، تم کو میں نہیں کروں گا، باپ گھر سے نکال دے گا، ماں گھر سے نکال دے گی، باپ گھر سے نکال دے گا کہ آج کے بعد اگر تو نے ایسا کیا تو میں گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میری نافرمانی کی ہے. لیکن کیا کہنے اس رب کے کہ وہ اتنا کریم ہے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے سامنے اکڑ جاتے ہیں.
یعنی اللہ کی نہ ماننا یعنی اس کے سامنے کھڑا ہونا نا. تو جو اللہ کے سامنے اس کو جواب دے، اس کی بات نہ مانے، اس کا حشر کیا ہوگا بروز محشر. لیکن اللہ ہے کہ وہ عطاؤں پہ عطائیں کرتا چلا جاتا ہے. اس نے کبھی ہمارا رزق نہیں روکا، اس نے کبھی ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کیا، اس نے ہمارے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے چادر سے. معصوم فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی دوسروں کے عیب تمہارے سامنے آ جائیں تم اس کی لاش کو دفنانے کے لیے نہ جاؤ، دوسروں کے عیب معلوم ہو جائیں. تو یہ اس نے پردہ رکھا ہوا ہے نا ہمارے اوپر. اس امت محمدی، باقی جتنی امتیں آئی تھی نا، رات کو گناہ کرتے تھے، صبح ان کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا اس نے فلاں گناہ کیا. لیکن یہ فقط امت محمدی کو کریڈٹ اللہ نے دیا ہے کہ آپ اگر گناہ بھی ہو گیا تو میں اس دنیا میں تمہاری عزت رکھوں گا، اس کا حساب بروز محشر ہوگا. تو میرے عزیزو، بس تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے، اپنی زندگی کو سنواریں. ابھی موقع ہے، جوانی ہے، ہم اعمال انجام دے سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں. جن سے ہم نے کوئی حق تلفی ہوئی ہے ان سے جا کے معافی مانگ لیں. نہیں معلوم ایک سانس آیا ہے، اگلا آئے گا نہیں آئے گا. تو ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اس دنیا کے ذریعے سے. دنیا کو مقصد نہیں سمجھنا، مقصد حیات اخروی زندگی ہے. اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، نہ یہ کہ اس دنیا کو ہم مقصد بنا لیں، اسی کو پیسہ کمانا مقصد بنائیں، اچھا کھانا مقصد بنائیں. نہیں، اچھا کھانا کھائیں، ایسا نہیں ہے روایت میں کھانا نہ کھائیں، اچھا کھائیں اور کھا کے. اچھا ایک ہمارے استاد تھے ایران میں، وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، آپ کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر نیت آپ یہ کر لیں کہ بھارے الہ میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا کے اس لیے کھاتا ہوں کہ میری بدن میں طاقت آ جائے، میں تیری عبادت کروں. تو کہتے ہیں وہ بھی تمہاری عبادت شمار ہوگی. بارے میں پانی پیتا ہوں نا، پانی کیوں پی رہا ہوں؟ پانی میری ضرورت ہے، لیکن بارے میں پانی اس لیے پیتا ہوں کہ میرے بدن میں طاقت آ جائے تاکہ میں تیری اطاعت میں اپنی اس بدن کو رکھ سکوں. تو وہ تمہاری کھانا، تمہارا پینا، تمہارا چلنا عبادت میں شمار ہوگا. گھر میں مائیں بہنیں کپڑے دھوتی ہیں، آپ انہیں کہیں کہ کپڑے تو دھوتی ہیں آپ، لیکن آپ نیت اگر یہ کر لیں کہ یہ کپڑے میں دھو رہی ہوں، بارے یہ کپڑے دھو کے میرا شوہر پہنے گا، میرا بیٹا پہنے گا، میں پہنوں گی، پھر میں نماز ادا کروں گی. یہ نظیف لباس پہن کے میں نماز ادا کروں گی تو وہ اس کا دھونا ہر عمل عبادت شمار ہوگا. تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ساری چیزیں ہیں. آپ اگر نیت، انما الاعمال بالنیات، نیت اگر اچھی ہوگی تو سارے اعمال کا ہمیں اجر بھی اسی طرح سے ملے گا. تو یہ دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، کل بارگاہ خداوندی میں ہم سے پوچھا جائے گا. لیکن سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئیں تو کیا پھر ہم بخشے جائیں گے؟ یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئی، تھوڑے تھوڑے بولے میرے ساتھ. ایک سوال ہے، نہیں بخشے جائیں گے. یہ نماز جنت کی قیمت نہیں ہے، یہ روزہ جنت کی قیمت نہیں ہے، یہ حج جنت کی قیمت نہیں ہے. جنت کی قیمت ہے تو محمد و آل محمد کی محبت ہے. اگر ان کی محبت ہوئی تو نماز قبول ہے، نماز کہلانے کی حقدار ہے. اگر ان کی محبت ہوئی تو روزہ ہے، اگر ان کی محبت ہوئی تو حج ہے. کیونکہ روایات میں سورہ صافات کی 14ویں آیت، جب سارے اعمال دھل جائیں گے، پوچھ لیا جائے گا نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، سب کلیئر ہو جائیں گے. ایک ہماری روایت ہے اس بارے میں، ایک ہمارے اہل سنت برادران کی، ابن حجر مکی کی کتاب سوائے کے محرقہ میں ہے یہی روایت اسی کے بارے میں. وہ زیادہ بہت مزے کی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. ہماری تو جنت کی طرف جانا ہے نا، نہیں، ان کی یہ ہے کہ جب سارے اعمال دھل جائیں گے، جہنم کنفرم ہو جائے گی، جہنم کے دروازے پہ جب پہنچیں گے تو پھر فرشتہ ندا دے گا، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوال باقی ہے. تو جو روایت میں ہے، مولا جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد. مولا ارشاد فرماتے، پوچھا گیا مولا وہ کیا سوال ہوگا؟ تو مولا نے فرمایا انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ان سے اس وقت مولا علی کی
ولایت کا سوال ہوگا کہ جہنم میں جا تو رہے ہو، اللہ کہے گا ان سے پوچھو میرے علی کی ولایت دل میں رکھتے ہو یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ولا اگر دل میں رکھ رہا ہے تو جہنم اس پہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ اگر تیرے دل میں علی کی ولایت ہے تو اللہ کنفرم جہنمی کو بھی جنت کی طرف بھیج دے گا۔ یہ جہنم دشمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب، اگر دنیا میرے علی کی ولایت میں جمع ہو جاتی، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ جہنم ٹھکانہ ہے دشمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ تو مودت اور اجرت دین کیا قرار پائی؟ محبت آل محمد۔ لیکن اس امت نے کیا سلوک کیا آل محمد کے ساتھ؟ یہ تو قرآن نے کہا نا ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو، قرآن کے حکم کے باوجود اتنی دشمنی کی آل محمد سے امت محمدی نے، تو اگر قرآن میں یہ آیت موجود نہ ہوتی تو دشمنی کا کیا حال ہوتا؟ یہ آیت موجود ہے مودت کی، تو پھر محمد و آل محمد کو در در پھرایا گیا۔ وہ حسن و حسین کے جو رسول کے بیٹے ہیں، ایک کے جنازے پہ تیر لگے، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ آیا۔ کیسا سلوک کیا مسلمانوں نے؟ ان مسلمانوں نے ہر دور میں ہر نبی کے بیٹے کو ستایا ہے۔ کربلا میں دیکھو تو اس حسین کو کند خنجر سے ذبح کر دیا کہ جس کو رسول اپنے شانوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ اس حسین کو شہید کر دیا کہ جو حسین پشت نبی پہ بیٹھ جائے تو رسول سجدے کو طول دے دے۔ کتنا ٹائم گزرا تھا کربلا کے واقعے میں رسول کے بعد؟ 10 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہوا، 61 ہجری میں حسین ابن علی کو شہید کیا۔ 50 سال کا فاصلہ گزرا، امت محمدی بھول گئی حسین ابن علی کو کہ حسین کون ہے۔ اتنا ظلم کیا کہ کسی دشمن پہ بھی ظلم نہیں کرتے۔ جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے زہرا کے بیٹے کو تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلواریں تھی اس نے زہرا کے لخت جگر کو تلواریں ماری، جس کے ہاتھ میں نیزے تھے اس نے نیزہ مارا۔ اور روایت میں ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا نا، اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھائی اور حسین کے زخموں میں ریت پھینکی۔ اجرکم علی اللہ، خدا تمہاری ہائے پر رحم فرمائے۔ یہ ایام زہرا کے اس بیٹے کی شہادت کے ہیں کہ جس کو علی نقی فرماتے ہیں، جس کا نام علی نقی ہے۔ اجرکم علی اللہ، مدینہ سے ہجرت کرائی گئی رسول کے اس بیٹے کو، اجباری متوکل عباسی، خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے مدینہ سے مولا کو سامرہ بلوایا اور وہاں بلا کر اپنے تحت نظر رکھا۔ اتنی پابندی میں رکھا، 20 سال اپنے اہل و عیال سے، اپنے وطن سے دور رہے مولانا کی۔ سادات کو زندہ درگور کرتے تھے، دیواروں میں سادات کو زندہ چوم دیتے تھے، ایسے ظالم تھے، خدا ان پہ لعنت کرے۔ امام علی نقی علیہ السلام کہ جب آخری ایام آئے، مولا کو زہر دی گئی، متوکل عباسی کے بعد معتصم عباسی آیا، اس نے اور ظلم کیا اور مولا کو زہر سے شہید کر، زہر دیا گیا مولا کو۔ اب جب زہر ملتا ہے نا، مولا کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، فقط اپنا ایک بیٹا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آج امام زمانہ کے دادا کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے، اپنے وقت کے امام، پوتوں کو دادا سے بہت محبت ہوتی ہے، دادے کو بھی پوتوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ یقیناً میرا وقت کا امام یہاں پہ موجود ہے اپنے دادا کا پرسہ لینے کے لیے۔ 3 رجب کو مولا کی شہادت ہے نا، آج شاید چاند
طلوع ہو جائے، چاند نکل آئے، رجب کا ایک احتمال ہے یا کل نکل آئے گا، تو 3 رجب کو مولا کی شہادت ہے۔ مجھے کہا گیا کہ مولا کی شہادت کے چند جملے پڑھنے ہیں۔ زہر ملا مولا کو؟ میرے عزیزوں، جب زہر مل جاتا ہے نا تو جس کو زہر ملتا ہے وہ 2 کام اس کا دل کرتا ہے بہت جی بھر کے کرے۔ ایک، جس کو زہر ملے اس کا تڑپنے کو جی کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو پانی کی طلب بہت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب بھی مولا پانی مانگتے ہوں گے نا تو مولا کو اپنے جد حسین کی پیاس ضرور یاد آتی ہوگی۔ لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ قتل جدی بعرض کربلا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے، بابا کے سر پر، بابا کے پاس آئے ہوں گے۔ میں کہوں گا مولا امام علی نقی علیہ السلام، بے شک آپ پر بہت ظلم ہوا ہے، مولا پردیس میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن آقا آپ خوش قسمت اس وجہ سے ہیں کہ جب آپ تڑپ رہے تھے نا تو آپ کے پاس آپ کی بیٹی موجود نہیں تھی، آپ کی بہن مولا آپ کی بہن موجود نہیں تھی جو آپ کو تڑپتا ہوا دیکھتی، آپ کی بیٹی موجود نہیں تھی جو آپ کو تڑپتا ہوا دیکھتی، لیکن مولا ہائے کربلا میں ایک بابا شہید ہو رہا تھا، خود خنجر سے 13 ضربیں لگائی گئی جس کے بدن اظہر پر، ارے بہن 70 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، دعائیں دے رہی تھی، اور بیٹی چند قدموں پہ کھڑی تھی۔ ارے میں نے کہہ دیا کھڑی تھی، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ شمر خنجر چلا رہا ہو اور سکینہ دور کھڑی ہو؟ نہیں میرے عزیزوں، پڑھ پڑھ کے شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈالتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے بابا کو نہ مارو۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پر رحم فرمائے۔ چلے لالے ولایت فرما دے، اللہم ارحم صرخۃ الذی کانت لنا، بارے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی۔ 70 قدم پہ بہن تھی، چند قدموں پہ سکینہ کھڑی ہوئی تھی۔ آقا امام علی نقی علیہ السلام آپ بے شک پردیس میں شہید ہوئے، لیکن میرے آقا آپ کا بیٹا تو آپ کے پاس موجود تھا۔ بولا آپ کے بیٹے نے آپ کو آ کے غسل دیا، آپ کے بیٹے نے آ کے کفن دیا، بولا آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، عباسی بھی موجود تھے، آپ کے ماننے والے شیعہ بھی موجود تھے، آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، آپ کو کفن بھی مل گیا، آپ کو دفن بھی کر دیا، لیکن آقا ایک آپ کے جب کربلا میں تھے، بیٹا موجود تھا زین العابدین، سید سجاد موجود تھے، لیکن بابا کو کفن نہ دے سکے۔ سید سجاد موجود تھے لیکن بابا کو غسل نہ دے سکے۔ سید سجاد موجود تھے لیکن لاشا 3 دن کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ اگر آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، لیکن ہائے غریب کربلا جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، جس کی بیٹیوں کو کسی نے رونے نہیں دیا، جس کی بہنوں کو کسی نے رونے نہیں دیا، جس کی بہن 11 محرم کو بے پالانے اونٹ پہ بیٹھ کر جب مقتل سے گزارا گیا بی بی کو، تو ایک پتھروں کا ڈھیر نظر آیا۔ سیدہ کو اجرکم علی اللہ، بس 1 منٹ مجھے دیں، پتھروں کا ڈھیر نظر آیا بی بی کو، بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، فرد محمد حسین ابن علی میں، اور پتھروں کو اپنی کوہنیوں سے ہٹا کے ایک بے سر لاشا برآمد ہوا۔ بی بی نے پوچھا انت اخی الحسین، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ آواز آئی ہاں میں تیرا ماں جایا حسین ہوں۔ بی بی نے گلے کی کٹی ہوئی رگوں پہ بوسے دیے اور پھر بی بی کھڑی ہوئی، مدینہ کی طرف رخ کیا۔ بس آخری بات، مدینہ کی طرف رخ کر کے بی بی نے فرمایا یا جدہ ہو یا محمدہ ہو صلی علیکہ ملک السما،
نانا آپ پر آسمان سے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. نانا ذرا کربلا میں تو آئیے. ھذا حسین بالعرا مقطع الاعضاء مسلوب الامامۃ والردا وبناتک سبایا الی الکوفہ والشام. نانا وہ حسین کہ جس کو بٹھا کے شام میں مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے. نانا وہ حسین جو آپ کی پشت میں بیٹھ جائے تو سجدوں کو طول دیتے تھے. نانا ذرا کربلا میں آئیے. آپ کا وہی حسین ہے جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے امت نے, جس کو کفن نہیں دیا گیا, جس کو غسل نہیں دیا گیا. ہاں غسل ملا تو اس کے اپنے ہی خون سے, کفن ملا تو خاک کربلا کا. وہ بناتک سبایا الی الکوفہ والشام. نانا آپ کی زینب کلثوم کو قیدی بنا کے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أسرى السامعين يا أسرى الناظرين يا أسرى الحاسبين يا خالق المخلوقين ويا ناصر المنصورين يا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين اغثنا يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين. أنت الله رب العالمين الكبرياء رداؤك. اللهم صل على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي المرتضى وعلى خديجة الكبرى وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى حسن المجتبى وعلى حسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المهدي إمام المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم وآل من والاهم وعادي من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم ولعن من ظلمهم وعجل فرج آل محمد وانصر شيعة آل محمد وارزقنا رؤية قائم آل محمد واجعل لي من أتباعه وشيعه والراضين بفعله برحمتك يا أرحم الراحمين. ورنا بك محمد اہل بیت محمد. یہ جو مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے, نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے, سورہ فاتحہ 2710 مرتبہ, سورہ اخلاص
12,749 مرتبہ سورہ کوثر، 11,009 مرتبہ سورہ قدر، 3,500 مرتبہ سورہ واقعہ، سورہ الملک، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ فلق، سورہ غافرون، سورہ ناس، سورہ متفین، سورہ نصر، سورہ تکوین، سورہ کاف، سورہ احقاف، سورہ ہود، سورہ دہر۔ کل قرآن کریم 70 مرتبہ، قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ 1 مرتبہ، 20 سپارے الگ سے ہدیہ و درود و سلام۔ حبیب کبریا 19,306 مرتبہ، ورد خاص الغنی و المغنی 7,16,300 مرتبہ، الاستغفار 1,16,000 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 32,877 مرتبہ، یا سلام 28,000، لا الہ الا اللہ 25,000، ذکر الہی، تعوذ یا قہار اما یجیب المستغفر، سورہ کاف، سورہ قاریہ، سورہ سجدہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر اذکار کیے گئے ہیں ماشاءاللہ خداوند متعال ان سب کا ثواب زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، زیارت آل یاسین، زیارت اربعین، زیارت امین اللہ، زیارت امام زمانہ، زیارت جامعہ، زیارت محمد، زیارت حضرت زہرا، زیارت امام حسین علیہ السلام، اس کے علاوہ تسبیحات و درود و سلام، نوافل متفرق اذکار کیے گئے ہیں بارے الہ کے محمد و اہل بیت محمد، ان سب کا ثواب 1,24,000 انبیاء بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عطیہ کرتے منظور و مقبول فرماؤ۔ بار الہ بیت کے محمد اہل بیت محمد، پھر اس کا ثواب 5 تن پاک، 12 امام، 4 معصومین علیہ السلام، 72 تن شہداء کربلا کی خدمت عالیہ میں عطیہ کرتے منظور و مقبول فرماؤ۔ پھر اس کا ثواب جمیع شہداء اسلام بالخصوص شہداء کربلا، بالاخص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عطیہ کرتے منظور و مقبول فرماؤ۔ پھر اس کا ثواب رسول خدا علیہ السلام کے باوفات صحابہ کرام، غوث، قطب، ابدال کی خدمت میں عطیہ کرتے ہمارے الہ منظور و مقبول فرماؤ۔ بارے الہ بحق محمد علیہ بیت محمد، پھر اس کا ثواب سید اسد عباس بخاری ابن سید مہدی حسین بخاری کی روح پر فتو کو ہدیہ کرتے ہیں منظور و مقبول فرماؤ۔ بارے الہ بحق محمد علیہ بیت محمد، مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ۔ بارے الہ مرحوم کی قبر کو 4 معصومین علیہ السلام کے نور سے منور فرماؤ۔ مرحوم کی قبر کی حشر کی صراط کی میزان کی منازل کو آسان فرماؤ۔ بارے الہ مرحوم کی قبر کو جنت الفردوس کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے۔ بارے الہ مرحوم کی قبر کو تحت نگاہ وسیع و عریض فرماؤ۔ بارے الہ بحق محمد اہل بیت محمد، مرحوم و مغفور کو بروز محشر لواء الحمد کا سایہ نصیب فرماؤ۔ بارے الہ بحق محمد اہل بیت محمد، مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرماؤ۔ اس خاندان سے جتنے مرحومین گزرے ان سب کی مغفرت فرماؤ۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرماؤ۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرماؤ۔ ہم سب کو واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرماؤ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق نصیب حال فرماؤ۔ بارے الہ ہم سب کو حج و زیارات عمر سے مشرف فرماؤ۔ بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرماؤ۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرماؤ۔ جنہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا نے اپنے والدین کا اور بالخصوص وقت کے امام کا مطیع و فرما بردار بناؤ۔ بارے الہ مقروضین کے قرض غائب سے ادا فرماؤ۔ اس برا شوق دور میں ہر مومن کی عزت کو محفوظ فرماؤ۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرماؤ۔ اسلام کا بول بالا فرماؤ۔ مسلمانان عالم کو کفر و یہود و منود کے مقابلے میں فتح نصرت سے امکنان فرماؤ۔ بارے الہ شیعیان جہان کی حفاظت فرماؤ۔ دنیا میں جس کونے میں شیعیان علی ابن ابی طالب بستیاں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرماؤ۔ دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان محمد و آل محمد کو نیست و نابود فرماؤ۔ بارے الہ ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اور عزاداری امام حسین علیہ السلام پر ثابت قدم فرماؤ. ہم سب کو دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرماؤ. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شامل فرماؤ. حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرماؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فاستجب دعانا برحمتك يا ارحم الراحمين بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به الموت وبحق ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.